اصول ثلاثہ 19واں سبق ہجرت کے بارے میں ہے۔ ہجرت کا یہ عنوان، یہ ٹاپک سنتے ہی ہم کو صحابہ اکرام نے مکہ سے جو ہجرت کی طرف الگ الگ وقتوں میں 2 مرتبہ ہجرت کی وہ یاد آتا ہے، یا پھر مکہ سے مدینہ کی طرف صحابہ اکرام کی جو ہجرت کی قربانیاں ہیں وہ یاد آتے ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں بھی ہجرت ہمارے دین کی، اسلام کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالْهِجْرَةُ فَرِيضَةٌ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ، ہجرت اس امت کے اوپر فرض ہے۔ تو اس امت پر ہجرت فرض ہے، تو فرض کام کیا ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں؟ طاقت رکھنے کے باوجود ہم اس کو اپنی مرضی پہ لے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس کی فرضیت کو پہلے سمجھیں آپ اچھی طرح۔ اب اس کے بعد بتلاتے ہیں کہ ہجرت کہتے کس کو ہیں؟ الانتقال من بلد الشرک الى بلد الاسلام، شرک کے علاقے کو، شرک کی بستی کو چھوڑ کر توحید اور اسلام کی بستی اس علاقے میں چلے جانا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب اس تعریف کو آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ شرک کی بستی کو چھوڑ کر توحید اور اسلام کی بستی کی طرف چلے جانے کا نام ہے۔ اب ہجرت کا یہ معنی آپ کے ذہنوں میں آتے ہی یہ نہ سوچیں کہ آج کون سا ملک ہے جو ہمیں قبول کرنے کو تیار ہے، جیسا کہ مکے والوں کو قبول کرنے کے لیے مدینہ والے تیار تھے۔ ملکی اعتبار سے یہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہونے کا بھی نام ہو سکتا ہے۔ مثال میں اس کی دوں، یہاں رہتے ہوئے آپ درسوں میں شریک ہو کر، دین کی محفلوں میں بیٹھ کر، یا وللہ الحمد والمنہ آپ کے والدین کی حسن تربیت سے نماز کے پابند ہیں، لیکن یہاں آ کر آپ جن کے روم میں رہ رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی نمازی نہیں ہے، بلکہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ چڑھتے ہیں، آپ کو پڑھنے سے روکتے ہیں۔ تو اب کیا ہے؟ آپ کا دوسرے روم میں منتقل ہونا یہ ضروری ہے۔ میں کیا کروں، نوکری ہے، میرا کفیل ہے، میرے کام والے ساتھی ہیں، کیسے ان کو چھوڑ کر جاؤں؟ ان بہانوں سے آپ اسی روم میں رہ کر نمازیں چھوڑتے ہوئے رہنا یہ آپ کے لیے جائز ہے؟ آپ ٹھیک کفیل سے بات کریں، میرے لیے دوسری جگہ روم کا انتظام کر دیں، میں کام میں پیچھے نہیں رہوں گا۔ لیکن یہ ساتھی نماز نہیں پڑھتے، محبت سے سمجھانے پر بھی نہیں مانتے، الٹا چلو تم اپنی جگہ نہ پڑھو تو نہ پڑھو، میں تو پڑھتا رہوں گا، تو مجھے بھی پڑھنے نہیں دیتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک گھر سے دوسرے گھر میں، ایک محلے سے دوسرے محلے میں، ایک قصبہ سے دوسرے قصبہ میں، ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں، ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں، کچھ بھی کیفیت ہو سکتی ہے۔ اہم چیز یہ ہے آپ کا دین جہاں خطرے میں ہے، جس جگہ پر رہتے ہوئے آپ اپنے دین پر کھلے طور پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں، وہاں اس بہانے سے رہنا کہ میں کیا کروں، میری تو پراپرٹی یہاں پر ہے، اب میں یہاں چھوڑ کر کہاں چلا جاؤں؟ تو آپ کو آپ کی پراپرٹی عزیز ہے، پسند ہے، محبوب ہے، یا آپ کو اپنا دین پسند ہے؟ آپ اپنی اس پراپرٹی کے بدلے میں جنت نہیں خریدنا چاہتے؟ کل کے دن آپ اپنے دین کو خطرے میں ڈالنے کے بعد جہنم میں جائیں گے تو کیا یہ آپ کی پراپرٹی بچائے گی آپ کو؟ کم سے کم منڈیاں تو ہلا یار ہو، ارے کچھ تو بھی جواب دیتے رہو، کم سے کم منہ سے نہیں۔ میں نے پوچھا
کہ دین خطرے میں جب پڑ جائے اور اس کے بدلے جہنم میں جانا پڑے، اللہ اس سے بچائے ہم کو، تو کیا یہ پراپرٹی کام آئے گی؟ نہیں کام آئے گی۔ تو جس جگہ، جس علاقے میں، جس بستی میں، جس محلے میں ہمارے دین کو خطرہ لاحق ہے، ہم وہاں اپنے عزیزوں کی قربانی، اپنے رشتے ناتوں کی قربانیاں، اپنے مال و جائیداد کی قربانی سب کچھ پیش کر کے اپنے دین کو بچاتے ہوئے ایسی جگہ پر منتقل ہو جانا جہاں ہم اپنے دین پر آسانی سے عمل۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ پہنچے، ان کے پاس کوئی کوڑی تھی، کوئی پیسہ تھا، لیکن اللہ نے بعد میں دیا، مالدار بنے، مالدار صحابہ میں ان کا شمار ہے، آج کل کے حساب سے ملینئر ہیں وہ، بلکہ بلینئر۔ اور کون صحابی تھے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تم نے سب کچھ لٹا دیا؟ کچھ نہیں لٹایا، تم کامیاب ہو گئے، بہت کچھ دولت لے کر آئے۔ کس کو کہا؟ اس صحابی کو جو مکے میں اسلام لانے سے پہلے ایسی حالت میں تھے کہ جس گلی سے وہ چلتے تھے کچھ دیر تک وہ گلی خوشبوؤں سے معطر ہوتی، لیکن اسلام لانے کی وجہ سے، اسلام لانے کی وجہ سے 9 مہینے اپنے پیٹ میں ڈھونے والی ماں نے ان کو ان کے کپڑے تک نہیں دیے، ٹاٹ پہن کر ان کو ہجرت کرنا پڑا۔ ام سلمہ، ابو سلمہ کا واقعہ یاد نہیں ہے آپ کو ہجرت کے بارے میں؟ یہ دونوں ہی نہیں، ان کا دودھ پیتا بچہ بھی، لیکن کیا اپنے ایمان کو بچانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو دنیا بھی نوازا، پھر بعد میں بس اس طرح کے پختہ ایمان کی ضرورت ہے۔ تو آج بھی ہجرت کی بہت سخت ضرورت ہے، اور یہ ہجرت قیامت تک باقی رہنے والی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ 3 باتیں ہجرت کے بارے میں سمجھ گئے۔ پہلی بات، ہجرت اس امت پر فرض ہے۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، اور ہجرت کب تک ہے؟ قیامت تک باقی ہے۔ اب بہت توجہ کے ساتھ آپ قرآن مجید کی اس آیت کو سنیں اور جانے کے بعد خوب اچھی طرح سے ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 97 سے 99 تک، بلکہ اس کے بعد آیت نمبر 100 میں بھی ہجرت کی برکتیں اور اس کی خوبیاں اور اس کے فائدے اللہ نے بتلایا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک فرشتے، ظالمی انفسہم، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں فیما کنتم، کس حال میں تھے تم؟ قالوا کننا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ پر بہت کمزور تھے، ہم بہت مغلوب تھے، کمزور تھے۔ تو فرشتوں کا جواب کیا آتا ہے، سنیے۔ فرشتے کہتے ہیں قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ تم جس جگہ رہ کر کمزور تھے، اپنے دین کا غلبہ، دین پر آزادی کے ساتھ عمل نہیں کر سکتے تھے، کوئی تم پر دباؤ ڈال رہا تھا۔ اور آج کل کے حالات میں اگر کہیں تمہارے اوپر بلینچنگ، تمہارے اوپر سختیاں، تمہارے اوپر ظلم و ستم اور دوسری کئی سارے کالے قانون سی اے وغیرہ کے بنائے جا رہے تھے۔ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی کشادہ زمین ایسی نہیں تھی کہ جہاں تم ہجرت کر کے چلے جاتے اور وہاں آزادی کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کرتے رہتے؟ اب نہیں کیا تو غور کیجئے اس آیت پر۔
نمبر 1 اس کے اندر اب تک جو میں نے تلاوت کی اور ترجمہ سنایا اس میں کیا پتا چلا؟ جو لوگ اپنے آپ کو یوں ہی کمزور سمجھتے ہیں، وہ لوگ اپنے کچھ ہیلے بہانے تلاش کر لیتے ہیں کہ میرا خاندان ادھر ہے میں کیسے چھوڑ کے جاؤں، میرا کاروبار ادھر ہے میں کیسے چھوڑ کر جاؤں، میری کھیتیاں ادھر ہیں میں کیسے چھوڑ کر جاؤں، یہاں تو اتنے سالوں سے رہتے ہوئے میرا دل لگ گیا تھا اب میں کیسے چھوڑ کر جاؤں۔ اس طرح کے سارے اپنے بہانے تراش کر دین پر آزادی سے عمل نہ کرنے کے باوجود ہجرت کرنے کے لیے اللہ کی جو دوسری کشادہ زمینیں تھیں وہاں نہیں گئے، تو اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ ظالمی انفسہم، یہ ہجرت نہ کرنا، اپنے آپ کو کمزور سمجھنا، دین پر کھل کر عمل نہ کرنا، یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ اور جو لوگ طاقت رکھنے کے باوجود خود ہیلے بہانے تراش کر اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، انجام کیا ہے ان کا دیکھیے، اللہ فرما رہا ہے فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ جہنم کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، بہت بری جگہ ہے، آ رہی سمجھ میں بات؟ لیکن یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، نماز ہم مردوں پر بالخصوص ہر حال میں فرض ہے کہ نہیں ہے نا؟ نہیں سر درد دے رہا اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا، کمر درد دے رہی نماز نہیں پڑھتا، بخار آ گیا نماز نہیں پڑھتا، یہ بہانے چلیں گے؟ لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو کچھ گنجائش دی۔ تکلیف بہت زیادہ ہے، وضو کرنا آپ کے لیے خطرہ ہے تو تیمم کر لو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، کسی مجبوری میں آپ سنت نہیں پڑھ سک رہے فرض تو ضرور کم سے کم پڑھو، یہ چھوٹ ہے نا، یہ سہولتیں ہیں نا، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہجرت کے مسئلے میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ بڑا ہم پر کرم کیا۔ اس کے فوراً بعد فرمایا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، ہاں جو مرد عورتیں اور بچے لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، جو ان کے پاس دل میں تمنا ہے ان کی ہجرت کر کے جائیں لیکن ان کے پاس ویسے سادھن، ویسے وسائل، اس طرح کی کوئی جانے کے لیے ان کو راستے واسطے کا کچھ پتہ نہیں ہے، اتنے لاچار، مجبور، کمزور، بے بس ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کو الگ کیا، فرمایا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، اللہ رب العالمین ان کو معاف کرے گا، اللہ ان کو معاف کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ لیکن جو طاقت رکھتے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو اس زمرے میں نہ سمجھیں، ورنہ بڑی غلط فہمی میں رہیں گے۔ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اوپر جو دھمکی دی گئی ہے اس کو بھی یاد رکھیں۔ اس آیت سے اور اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 56، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہجرت یہ ایک فریضہ تو ہے، اگر کوئی ہیلے بہانے کر کے چھوڑتا ہے گنہگار تو ہے، طاقت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کرتا تو وہ گنہگار تو ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا، کافر مخرج من الملہ، یا ایسا بڑا گناہ جو اسلام سے اس کو باہر کر دے ایسا نہیں ہوگا لیکن گنہگار ہوگا۔ کیا دلیل؟ اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 56 میں فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے، بے شک میری زمین کشادہ ہے، پس تم میری ہی عبادت کرو، میری ہی عبادت کرو۔ یہاں اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین ہجرت نہ کرنے والوں کو ہجرت کرنے کا حکم دے رہا ہے، لیکن ان کو ایمان والے ہی کہہ رہا ہے، کافر نہیں کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد کی آیت پر اگر غور کریں گے تو اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ کیا ہے؟ تم یہ سمجھ رہے ہو
کہ ہماری پیدائشی زمین کو ہم برسوں سے یہاں رہ رہے ہیں، اس کو چھوڑ کر جائیں گے ایک ایسی جگہ جو انجان ہے، پتہ نہیں وہاں کھانے کو ملے گا نہیں ملے گا، کیسے رہنا ہوگا۔ جہاں بھی رہو گے موت آئے گی، موت سے کیا ڈر کے تم پیچھے بھاگتے ہو، بلکہ اپنے دین کا خیال کرو، اپنے دین کا خیال کرو، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو۔ امام بغوی رحمہ اللہ کا قول بھی نقل کیا ہے کہ وہ مسلمان جو مکے میں رہ گئے تھے اور ہجرت نہیں کیے، ان کو اللہ رب العالمین ایمان والے کہہ رہا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہجرت کرنا فرض ہے، نہیں کرنا طاقت رکھنے کے باوجود گناہ ہے، لیکن کافر نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور ہجرت کی تاکید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقطع الہجرت حتی تنقطع التوبہ، جب تک توبے کا دروازہ بند نہیں ہوتا ہجرت ختم نہیں ہوتی۔ ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے تب تک توبے کا دروازہ بند۔ توبے کا دروازہ دو شکل میں ہے، ایک ہے عمومی اور ایک ہے خصوصی۔ عمومی اس حدیث کے اندر بیان ہے کہ جب سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، یہ کب ہوگا؟ یہ قیامت سے پہلے۔ کب؟ قیامت سے پہلے۔ تب تک اللہ نے توبے کا دروازہ کھلا رکھا۔ یہ عمومی توبہ ہے، عام لوگوں کا توبہ ہے۔ لیکن خصوصی توبہ یعنی فردی، ہمارا اپنا کب تک ہے؟ حلق میں غرغرے کی کیفیت پیدا ہونے تک، جیسا کہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ جب تک تم میں جان ہے، روح نکلنے نہیں لگی ہے، اس سے پہلے پہلے تک ہی توبے کا دروازہ ہے۔ میں یہ بات بھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم میں سے بعض لوگ سوچتے ہیں ہاں توبہ کا دروازہ تو قیامت سے پہلے تک ہے نا۔ وہ قیامت سے پہلے تک تمہارے لیے بھی ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم، اس لیے کہ تم اتنی دیر تک زندہ رہتے کس کو پتا ہے۔ تمہاری موت تک تمہاری توبہ ہے، یہ فردی اور خصوصی۔ تو ہر انسان اس بات کا خیال رکھے کہ اگر اس کی جان نکل رہی ہے اور وہ ایسی زمین پر ہے جہاں اللہ نہیں کہہ سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، اپنے دین کا اظہار نہیں کر سکتا، پھر بھی دنیا کی محبت میں، رشتے ناتوں کی محبت میں، زمین و جائیداد کی محبت میں وہیں پڑا رہتا ہے، اپنے دین کو قربان کر رہا ہے، اپنے مال کے لیے دین کا بھینٹ چڑھا رہا ہے، یہ بہت بڑے خطرے والی بات ہے، بہت بڑے خطرے والی بات ہے۔ فوراً توبہ کرنا چاہیے اور اپنی اس غلطی سے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ تو ہجرت کا سبق سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ اللہ رب العالمین ایسا وقت آنے پر ہجرت کے لیے دل و جان سے تیار رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کی عظیم قربانیوں کو اپنے سامنے نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔